السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج ہم 10th کلاس کا جو چیپٹر ہے ڈیموکریسی اینڈ ڈائیورسٹی، اس کا پارٹ 2 پڑھنے جا رہے ہیں. پارٹ 1 میں آپ نے پڑھا تھا ایک سٹوری فرام میکسیکو اولمپکس کے. وہاں جو 2 آدمی تھے جنہوں نے اولمپک میڈلز حاصل کیے تھے، ایک کا نام تھا ٹامی سمتھ اور دوسرے کا نام تھا جان کارلوس، جو افریقن امریکنز تھے. جب وہاں نیشنل انتھم میکسیکو میں، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس میکسیکو سٹی میں نیشنل انتھم گایا جا رہا تھا، تو انہوں نے اپنے سر جھکائے تھے اور ہاتھ ریز کیے ہوئے تھے اور اس کے آگے اور ایک آدمی تھا جس کا نام تھا پیٹر نارمین. تو اس نے بھی بیج پہنا ہوا تھا. تو انہوں نے وہاں ایک انٹرنیشنل اٹینشن انہوں نے یہ حرکت کیونکہ وہ انٹرنیشنل اٹینشن اپنی طرف کھینچنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. تو جو وہ اولمپک ایسوسیشن ہے، تو انہوں نے کہا انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ سپورٹس کے اگینسٹ ہے، تو ان کو پھر وہ میڈل واپس دینے پڑے. اور پیٹر نارمن کو اگلے جو اولمپکس ہے اس میں حصہ نہیں دیا گیا، اس سے نہیں حصہ لینے دیا گیا. تو لیکن جو انہوں نے حرکت کی، اس سے ایک پھر جو سول رائٹ موومنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس میں چلی، وہ اس چیز میں کامیاب ہوئی. تو پھر پیٹر نارمن جب ڈائیڈ ہوا، تو جو ٹام سمتھ اور جان کارلوس تھے، وہ اس کی فنیوریل میں پال بیرر کی حیثیت سے وہاں آ گئی. تو پھر ہم نے اس کے بعد پڑھا ڈفرینس جو ہے سملرٹیز اور ڈویژنس. ہم نے کہا کہ جو سوسائٹی ہوتی ہے اس میں ڈفرینس بھی ہوتی ہے، سملرٹیز ہوتی ہے یا ڈویژنس بھی ہوتے ہیں. تو جو سوشل ڈفرینس ہے، اس کا وجود کیسے آیا؟ اس کا وجود 2 طریقوں سے ہوتا ہے. یا تو بائی برتھ آتا ہے، کوئی کسی کمیونٹی میں پیدا ہوا تو اس کو بائی برتھ ہے، یا کوئی بائی چوائس کرتا ہے. تو یہ آپ نے پڑھا وہاں سے. تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے اس کا ٹاپک ہے اوور لیپنگ اینڈ کراس کٹنگ ڈفرینس پڑھنا ہے. اوور لیپنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز دوسری چیز پر ڈھک جاتی ہے، اوور لیپ ہو جاتی ہے. تو یہی ہم نے پڑھنا ہے آج. اوور لیپنگ اور کراس کٹنگ ڈفرینس کیا ہوتے ہیں. تو چلو شروع کرتے ہیں. سوشل ڈویژنس ٹیکس پلیس وین سم سوشل ڈفرینس اوور لیپس وتھ ادر ڈفرینسز. کہتے ہیں کہ جو سوشل ڈویژنز ہوتے ہیں، سماج میں جب تقسیم ہوتی ہے، ڈویژنز ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتی ہے؟ جب سوشل ڈفرینس اوور لیپ ہو جاتے ہیں دوسرے ڈفرینس پر، یعنی دوسرے ڈے پر وہ ڈھنک جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی سوشل ڈویژنس ٹیک پلیس ہوتے ہیں. دا ڈفرینس بٹوین دا بلیکس اینڈ وائٹس بیکم اے سوشل ڈویژن ان دا US. ہاں، جو ڈفرینس تھی بلیک اور وائٹس کے درمیان، یہ ایک سوشل ڈویژن بن گئی تھی US میں. بیکاز دا بلیکس ٹیڈ ٹو پور، ہوم لیس اینڈ ڈسکرمنیشن اگینسٹ. کیونکہ جو بلیکس تھے وہ غریب تھے، زیادہ تر وہ غریب تھے، ہوم لیس تھے، بے گھر تھے، اور ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی تھی، زیادتیاں ہو رہی تھی. ان آر کنٹری دلتس ٹینڈ ٹو بی پور اینڈ لینڈ لیس. اسی طرح اگر ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو جو دلتس تھے وہ بھی پور ہے اور لینڈ لیس ہیں. دے آفن فیس ڈسکرمنیشن اینڈ انجسٹس. تو ان کو اکثر ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انجسٹس یعنی ناانصافی ان سے ہو رہی، تو ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سچویشن آف دس کائنڈ پروو سوشل ڈویژنس. جب سماج میں یہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، ڈسکرمنیشن پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے سوشل ڈویژنس ہوتے ہیں، یعنی سماج میں تقسیم ہو جاتی ہے، لوگ بڑھ جاتے ہیں. وین ون کائنڈ آف سوشل ڈفرینس بیکم مور امپورٹنٹ دین دا ادر. جب کوئی سوشل ڈفرینس زیادہ اہم بنتی ہے دوسرے پر، اینڈ پیپل اسٹارٹ فیلنگ دیٹ دے بلانگ ٹو ڈفرینٹ کمیونٹیز. تب لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. جب ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ڈسکرمنیشن ہو رہی ہوتی ہے، یا ان کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے دوسرے ڈفرینٹ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں.
इफ़ सोशल डिफरेंस क्रॉस कट वन अनदर, जब सोशल डिफरेंस क्रॉस कट हो जाते हैं एक दूसरे से, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिट वन ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द अदर, तो हम ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि हम एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप पर हैं पिट करें. इट मीन्स दैट ग्रुप दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट ऑन वन इशू, इसका मतलब ये हुआ कि जब जो ग्रुप्स हैं, जब वो कॉमन इंटरेस्ट किसी इशू पर करते हैं, शेयर करते हैं, आर लाइकली टू बी इन डिफरेंट साइड्स ऑफ डिफरेंट इशूज़, या वो मुख्तलिफ यानी साइड्स में मुख्तलिफ इशूज़ पर शेयर करते हैं, तो फिर क्या हो जाता है. कंसिडर द, हम एक केस लेते हैं इसके मिसाल में, कंसिडर द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड नीदरलैंड्स. हम यहाँ जो नॉर्दर्न आयरलैंड हैं और नीदरलैंड्स हैं उनकी मिसाल ले रहे हैं. बोथ आर प्रेडोमिनेंटली क्रिश्चियन, जो दोनों हैं, चाहे वो आयरलैंड है या नीदरलैंड, ये दोनों क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं. बट डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, लेकिन वो डिवाइड हुए हैं दो ग्रुपों में, एक कैथोलिक ग्रुप में और दूसरा प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है. दोनों की सिमिलरिटी क्या है? दोनों की सिमिलरिटी ये है कि वो क्रिश्चियन है, लेकिन डिवाइड किस में है? डिवाइड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में है. इन नॉर्दर्न आयरलैंड क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप विथ ईच अदर. इसी तरह अगर हम नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट लेंगे तो जो वहाँ क्लास और रिलीजन है वो एक दूसरे पर हावी है, ओवरलैप है. इफ़ यू आर कैथोलिक, अगर हम वहाँ कोई कैथोलिक है, यू आर आल्सो मोर लाइकली टू बी पुअर, तो वो ज़्यादा गरीब होगा. एंड यू मे हैव सफर्ड हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और वो डिस्क्रिमिनेशन का फेस डिफ़िकल्टी का फेस करनी पड़ती है उसको. इन द नॉर्थ नीदरलैंड्स, इसी तरह अगर हम नीदरलैंड की मिसाल लेंगे, क्लास एंड रिलीजन टेंड टू क्रॉस कट ईच अदर, वहाँ जो क्लास और रिलीजन है वो एक दूसरे से क्रॉस कट है. कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स आर अबाउट इक्वली लाइकली टू बी पुअर एंड और रिच. जो कैथोलिक्स हैं या प्रोटेस्टेंट्स हैं, ये या बराबर या गरीब है या तो अमीर है. द रिजल्ट इज़ दैट कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट हैव हैड कन्फ्लिक्ट्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड. तो इसका नतीजा क्या हुआ? जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स है उनमें कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें आपस में तजाद है नॉर्दर्न आयरलैंड में. वाइल दे डू नॉट डू सो इन द नीदरलैंड्स, जो इसी तरह नीदरलैंड में ऐसा नहीं कर सकते. ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल डिविजन्स. जो ओवरलैप होता है, ओवरलैप जो सोशल डिफरेंस, ओवरलैप की वजह से जो सोशल डिफरेंस पैदा हो जाती है, उससे क्या क्रिएट हो जाता है? उससे सोशल डिविजन्स क्रिएट हो जाते हैं और टेंशनस उजागर होते हैं, टेंशनस क्रिएट हो जाते हैं. क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस आर ईजियर टू एकोमोडेट. इसके बावजूद अगर क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस है, तो क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंस है तो उतने हावी नहीं होते हैं, वो उसको हम इजी से एकोमोडेट कर सकते हैं. सोशल डिविजन्स ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इज इन मोस्ट कंट्रीज. जो सोशल डिविजन्स होते हैं, चाहे एक तरीके से या दूसरे के से, हर एक कंट्री में पाया जाता है, अक्सर कंट्री मुल्कों में पाया जाता है. इट डज़ नॉट मैटर वेदर द कंट्री इज़ स्मॉल और बिग. यहाँ ये बात मैटर नहीं करता है कि जो कंट्री बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन उनमें चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, लेकिन उनमें सोशल डिविजन्स पाए जाते हैं. इंडिया की मिसाल अगर, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहाँ बहुत से कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं. इसके बावजूद अगर हम बेल्जियम लेंगे, वो एक छोटी सी कंट्री है, एक छोटी सी कंट्री है, लेकिन वहाँ भी बहुत से कम्युनिटीज़ पाए जाते हैं. इवन दोज कंट्रीज़, इस तरह अगर हम जर्मनी लेंगे या स्वीडन लेंगे, वहाँ जो है वह होमोजेनियस सोसाइटी है. होमोजेनियस सोसाइटी का मतलब क्या होता है? ये सोसाइटी वो होती है जहाँ एक ही किस्म के लोग रहते हैं, एक ही किस्म, सिमिलर काइंड ऑफ पीपल होते हैं वहाँ, उनमें कोई एथनिक डिफरेंसेस नहीं होते, तो हम उसको कहते हैं होमोजीनियस. इसके बरकस यानी हम कहते हैं अगर हम जर्मनी और स्वीडन लेंगे, वहाँ होमोजीनियस सोसाइटी है, यानी एक ही किस्म के लोग रहते हैं. इसके बरक्स अगर हम माइग्रेंट्स लेंगे, माइग्रेंट्स उनको कहते हैं
جو اپنی جگہ چینج کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ شفٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم مائیگرنٹس کہتے ہیں. مائیگرنٹس برنگ ود دیم دیئر اون. جہاں جو مائیگرنٹس ہوتے ہیں اگر وہ ایک دوسرے کے یعنی ایک دوسرے سے جا کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ اپنا وہاں کلچر جو ہے وہ اپنا ساتھ لیتے ہیں. تو اس کے وجہ سے ایک ڈفرینٹ سوشل کمیونٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو اس سینس میں موسٹ کنٹریز آف دا ورلڈ آر ملٹی کلچرڈ. تو اکثر جو ملک ہے وہ ملٹی کلچرڈ، یعنی وہاں بہت سے کلچر کے لوگ رہتے ہیں، بہت سی کمیونٹیز کے لوگ رہتے ہیں. یعنی اس کنٹری میں جہاں لوگ مائیگرنٹ کرتے ہیں اور اس ملک میں کسی ملک میں چلے جاتے ہیں. اگر ہم US کی مثال لیں گے تو وہاں بہت سے ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے مائیگرنٹ کیا ہے. تو وہاں ہم دیکھیں گے ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ ہوں گے ڈفرینٹ. تو اس کے وجہ سے کیا ہوگا، سوشل ڈویژنز پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے. اب ہم جو اس کا اگلا ٹاپک ہے وہ پولیٹکس آف سوشل ڈویژنز. پولیٹکس آف سوشل ڈویژنز کہ جو پولیٹکس میں سوشل ڈویژنز کیا ہے. ہاؤ ڈو دی سوشل ڈویژنز افیکٹ پولیٹکس. اب ہم نے پڑھنا ہے کہ جو سوشل ڈویژنز ہوئے ہیں، ہم نے پڑھا ہے سوشل ڈویژنز کیسے ہوتے ہیں. سوشل ڈویژنز بائی برتھ بھی ہوتے ہیں، بائی چوائس بھی ہوتے ہیں، یا کہیں ملٹی کلچر ہو جائے مائیگرنٹ کی وجہ سے یا مائیگرنٹس کی وجہ سے، یا مختلف یعنی جو ہم نے پڑھا کیتھولکس یا پروٹیسٹنٹس یا مختلف کمیونٹیز کے لوگ رہتے ہیں، ان کی وجہ سے سوشل ڈفرینس پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس سے پولیٹکس پر کیا اثر پڑتا ہے، اس سے ہماری سیاست پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ کوشچن ہے. واٹ ڈز پولیٹکس ڈو دیز ٹو سوشل ڈویژنز. جو پولیٹکس ہے وہ ان سوشل ڈویژنز کے ساتھ کیسے برتاؤ کرے گی. ایٹ فرسٹ سائٹ اگر ہم پہلے کی طرف دیکھیں گے جو سوشل ڈویژنز کیا اثر ڈالتے ہیں پولیٹکس پر. It would appear that the combination of politics and social divisions is very dangerous and explosive. تو جو کمبینیشن اگر ہم کریں گے پولیٹکس کی اور سوشل ڈویژنس کی، یہ یعنی ایک ڈینجرس ہے. ڈیموکریسی انوالوز کمپٹیشن امنگ ویریس پولیٹیکل پارٹیز. جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، جو جمہوریت ہوتی ہے، وہ انوالو کرتی ہے کمپٹیشن مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. دیئر کمپٹیشن ٹینڈ ٹو ڈیوائڈ اینی سوسائٹی. ان کا کمپٹیشن کسی سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر سکتی ہے. اف دے اسٹارٹ کمپیٹنگ ان ٹرمز آف سم ایگزسٹنگ سوشل ڈویژنس. اگر وہ اسٹارٹ کریں گے کمپیٹ کریں گے سوشل یعنی ڈویژنس کو، اٹ کین میک سوشل ڈویژنز انٹو پولیٹیکل ڈویژنز. تو اس سے کیا ہوگا، جو سوشل ڈویژنز ہے وہ پولیٹیکل ڈویژنز میں تبدیل ہو سکتے ہیں. اینڈ لیڈ ٹو کنفلکٹ. اس سے کنفلکٹ بڑھ سکتا ہے، تضاد بڑھ سکتا ہے، وائلنس بڑھ سکتا ہے، اور ڈس انٹیگریشن آف دا کنٹری. اور لوگ میں ڈس انٹیگریشن پیدا ہو جائے گی، یعنی لوگ میں یونٹی ختم ہو جائے گی. دس ہیز ہیپنڈ ان مینی کنٹریز. جیسے کہ یعنی کہا کہ بہت ملکوں میں ایسا ہوا ہے. رینج آف آؤٹ کمس. جو ان کا نتیجہ ہے اس کا یعنی کیا نکلے گا، اس کی رینج کیا ہے. ٹیک اے کیس آف ناردرن آئرلینڈ دیٹ وی ریفر ٹو ابو. جو ہم نے اوپر پڑھی ہے ناردرن آئرلینڈ کی کیس. دس ریجن آف دا یونائٹڈ کنگڈم ہیز بین فار مینی ایئرس دا سائٹ آف وائلنٹ اینڈ بٹر ایتھنو پولیٹیکل کانفلکٹس. تو ہم نے وہاں پایا کہ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے وہاں بہت سے یعنی سالوں تک یعنی تشدد رہا، یعنی وائلنس رہی اور پولیٹیکل کانفلکٹ تھا. Its population is divided into major sects of Christianity. تو کہتے ہیں کہ جو کرسچینٹی تھی وہ مختلف سیکٹس میں پھر ڈیوائڈ ہو گئی. 53% آر پروٹیسٹنٹس. وہاں جو آپ نے کہا کہ وہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس میں یعنی ڈیوائڈ ہو گئی، تو 53% وہاں جو 53% ہے وہ پروٹیسٹنٹس ہے، جو 44% ہے وہ رومن کیتھولکس ہے. دا کیتھولکس بائی ریپرزینٹیڈ بائی نیشنلسٹ پارٹیز. جو وہاں کیتھولکس ہے وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز اے نیشنلسٹ پارٹیز. ہو ڈیمانڈیڈ دیٹ ناردرن آئرلینڈ بی یونیفائڈ ود دا ریپبلک آف آئرلینڈ. وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو ناردرن آئرلینڈ ہے یہ یونیفائڈ ہے کس سے، ریپبلک آف آئرلینڈ. اور پرومیننٹ کیتھولک کنٹری، یہ ایک کیتھولک کنٹری ہے. اس کے برعکس جو پروٹیسٹ ہے
وائی ریپرزینٹس بائی یونینسٹ ہو وانٹ ٹو ریمین ود دا یو کے کی وہ یو کے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم یو کے ساتھ یونائٹڈ کنگڈم کے ساتھ رہیں گے وچ از پریڈومنیٹلی پروٹیسٹنٹ. Hundreds of civilians, militants and security force were killed in the fight between unionists and nationalists. تو کیا ہوا جب یہ دو پارٹیاں بن گئی یعنی کیتھولکس نیشنل پارٹی کے طور پر انہوں نے ریپرزینٹ کیا اور جو پروٹیسٹنٹس انہیں یونینسٹ کے طور پر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیے تو اس سے کیا ہوا ان میں تضاد پیدا ہوا. جب کنفلکٹ پیدا ہوا تو اس کنفلکٹ کے درمیان بہت سے جو سیولینز ہے ملٹنٹس ہیں یا سیکورٹی فورس ہے وہ مارے گئے ان دو درمیان کی جب فائٹ ہوئی. It was only in 1998 that the UK government and a nationalist Ganesh reached a peace treaty after which the later suspended their armed struggle. تو پھر کیا ہوا تو 1998 میں اس چیز کو پھر ختم کیا گیا. نیشنلسٹ گورنمنٹ نے انہوں نے پھر ایک ٹریٹی رکھی تو اس کے دن اس چیز کو جو آرمڈ اسٹرگل ہے اس کو ختم کیا. ان یوگوسلاویا دا اسٹوری ڈیڈ ناٹ ہیو اے ہیپی اینڈنگ. جو یوگوسلاویا ہے جو اسٹوری ہے وہ اس کی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوئی. پولیٹیکل کمپٹیشن along religious and ethnic lines led to disintegration of Yugoslavia into 6 independent countries. تو پھر جو یوگوسلاویا ہے نا جہاں وہ پولیٹیکل کمپٹیشنز ہوئی جن کی بنیاد ریلیجس اینڈنگ پر تھی ایتھنک لائنز پر تھی تو وہاں ڈس انٹیگریشن پیدا ہوا تو پھر اس کو یہ کیا ہوا اس کی وجہ سے یوگوسلاویا ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے جب پولیٹیکلس میں سوشل ڈویژنز پیدا ہو جاتے ہیں تو ان پھر کنٹری کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. Such examples lead some people to conclude that politics and social divisions must not be allowed to mix. تو کہتے ہیں کہ جو ہم اب اگر ہم کنکلوڈ کہیں گے تو ہم یہاں یہ کہیں گے جو پولیٹکس ہے اگر ہم اس کو سوشل ڈویژنز کے ساتھ میٹ کریں گے تو اس کے ساتھ بہت سی ڈفرینس پیدا ہو جائے سوشل ڈویژنز پیدا ہو جائے تو اس کو ہم نے مکس نہیں کرنا ہے. They think that it would be best if there are no social divisions in any country. تو یہ بہتر رہے گا اگر کسی سوسائٹی میں کسی ملک میں سوشل ڈویژنز پیدا نہیں ہو. If social divisions do exist in country اگر سوشل ڈویژنز کنٹری میں پائے جائیں گے ایگزسٹ ہو جائیں گے they must never be expressed in politics. لیکن ان کو پولیٹکس میں ہمیں ایکسپریس نہیں کرنا چاہیے. At the same time, every expression of social divisions in politics does not lead to such disasters. تو جو سوشل ڈویژنز ہے پولیٹکس میں وہ اس کو لیڈ نہیں ان ڈیزاسٹرس کی طرف لیڈ نہیں کرنا چاہیے. We have already seen that social divisions of one kind or another exist in most countries of the world. ہم نے دیکھا ہے کہ جو سوشل ڈویژنز ہے چاہے ایک طریقے سے یا دوسرے کس طریقے کے ملکوں میں پایا جاتا ہے دنیا کے ملکوں میں پایا جاتا ہے لیکن ہمیں اس کو پولیٹکس کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے. Wherever they exist, these divisions are reflected in politics. جہاں بھی ان چیزوں کو پولیٹکس میں ریفلیکٹ کیا گیا یا ڈیموکریسی میں تو اس سے کیا ہوا اس سے وہاں ڈویژنز پیدا ہوئے پولیٹیکل ڈویژنز ہوئے تو وہاں پھر ڈسکرمنیشن پیدا ہوئی کنفیڈریٹس ہوئے. سوشل ڈویژنز افیکٹ ووٹنگ ان موسٹ کنٹریز. تو جہاں تو اس سے کیا ہوا تو ووٹنگ پر بھی اس سے بہت اثر پڑتا ہے. پیپل فرام ون کمیونٹی ٹینڈ ٹو پریفر سم پارٹی مور دین دا ادر. جہاں لوگ کسی خاص کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ پھر اپنی کمیونٹی کے لیڈر کو ووٹ دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا ہے پھر اچھا لیڈر کون ہے برا لیڈر کون ہے تو وہ پھر اپنی کمیونٹی کو ووٹ دیتے ہیں. اس سے بھی ڈس ایڈوانٹیجز پیدا ہو جاتی ہے کنٹری میں. In many countries there are the parties that focus only one community. تو بہت سے ملکوں میں جو پارٹیز ہے وہ کسی خاص کمیونٹی پر توجہ دیتے ہیں.
yet all this does not lead to disintegration of the country. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی. کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جو 3 ڈٹرمننٹس ہے وہ کیا ہے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ کوشچنز جو ہے وہ کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, باقی وسلام.